خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر چادر کی طرح ہاتھ کھڑ کے آدھرات صدیق پاک کا نام ہے تے ہاتھ بلند کرو تاکہ پتہ چلے اس مسجد صدیق پاک سے بھی منن والے نے صدیق پاک سے بھی منن والے نے خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر کلفیاں ریڑی آ گئی لوہری پڑے والے آ گئے سبزیاں والے آ گئے اونا کیسر جلال دی دمادم مشق اندر علی پاک دا پہلا نمبر قوالی والا بیٹھ گیا قوال انہیں بھی کہتا دمادم مشق اندر علی پاک دا پہلا نمبر ساڑھے جڑے بھولے بھالے سنی ہیں انہاں بھی نال شروع کر دیتا ساری زندگی سنیاں دا مال کھانا تو ہون ایک کام شروع کر دیتا اب قبلہ علامہ صلی کو تسی یہ چھوڑ کے جانا کہ ایک ترتیب ابو بکر پاک دا پہلا نمبر عمر پاک دا دوسرا نمبر عثمان پاک دا تیسرا نمبر حیدر کرام شیر خدا دا چوتھا انشاءاللہ وہ ہم درشن کے تو ہم درشن کے انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہوئے گا اور جب مان ٹھنڈا ہوئے تو کسی دوسرے بندے نال واہ ہوئے دونوں کم از کم فکر رضا کی روشنی چاندے دے مارو نا تاکہ پتہ چلے اے سنیا دا عقیدہ اصل مصطفیٰ کریم دی آن دے بھی نوکر ہاں علوم دے اثار دے نوکر تو جڑی حقی مداوت اختام دے لیا کس بھی کار کے محتاج نے کن دل علماء مفکر اسلام کن دل علماء پاکستان ہو یا بیرون ملک پوری دنیا میں جب بھی کوئی لفظ بولا کوئی ناش بھی بولا کوئی خارجی بولا کسی بات مذہب نے آل رسول پہ انگلی اٹھائی یا صحاب رسول پہ انگلی اٹھائی تو جس بندے نے دلائل کی روشنی میں سب سے پہلے ان کو جواب دیا ہے اس کو زبانوں کا نظر علماء کہتا ہے یہ ان کے بچے ہیں اللہ اللہ ان کے روح میں انشاءاللہ آپ مناظر کبیر حضرت علامہ عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی آواز میں وہ کڑک دیکھیں گے اور الحمدللہ سبحان الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد کیا بڑا مشارہ ڈاکٹر صاحب سے تو بلا تفصیل میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شیر اہل سنت شمشیر کنز العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طلحہ قاسم جلالی صاحب اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو نورانی کریں گے سپیکر اتنا چلتا پیا ہوا ایک نعرہ مارو کہ جڑے بستر ہے کہ انہوں نے پتا لگے کہ اس مسجد بھی سرکار دے نوکر بیٹھا ہے نعرہ تکبیر ادھروں مال آئی ہے تو ادھروں نے تو دیگ ادھر پئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت سارے مارتے جان نگر نگر کبھی کبھی نگر نگر کبھی کبھی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طلحہ قاسم جلالی
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے بڑی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا۔ گرامی قدر سامعین، بعد از حمد و ثناء آج کا یہ نورانی وجدانی ایمانی اجتماع تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آج کی محفل کے روح رواں جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام و احترام کیا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد رشاد رسول فخری صاحب اطال اللہ عمرہ و دیگر وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس وقت اپنے گھر میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری، ہم لاکھوں بار بھی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ مالک نے جو شانیں اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہے وہ شانیں سن کر مسکرانے کی توفیق فقط اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے اور ہمارا نصیب ہے۔ ہم تو کریم رسول جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ نسبت جس رنگ کے اندر بھی ہو، سنی ہر اس نسبت کا ادب و احترام کرتا ہے۔ ذرا ایک بار کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ بہت مختصر ٹائم میں نے بہت زیادہ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ہم نے جسے بھی مانا ہے اسے حضور کی وجہ سے مانا، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ الامام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ۔ آپ فرماتے ہم نے اگر صحابہ کو بھی مانا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا، پرائیویٹ طور پہ محبت نہیں۔ ہمیشہ گمراہ وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ طور پہ محبت کی ہے
आला हजरत की गुफ्तगू का खुलासा ये है, जिन्होंने हजरत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू कुहाफा का बेटा समझ के माना है वो भी गुमराह हो गए, और जिन्होंने मौला अली शेर खुदा को अबू तालिब का बेटा समझ के माना है वो भी गुमराह हो गए। हिदायत पे वो हैं जिन्होंने सिद्दीक को माना है, अबू कुहाफा का बेटा समझ के नहीं माना, नबियों के इमाम का खलीफा समझ के माना है। समझना ज़रा गुफ्तगू को, माना है हुजूर की वजह से, और मौला अली शेर खुदा को भी इसलिए माना है कि वो दामाद रसूल है, दामाद मुस्तफ़ा है, निस्बत हुजूर की है, जहाँ वो निस्बत आती है वहीं बेड़ा पार फरमा देती है। और मेरे करीम रसूल जान कायनात फरमाते हैं रहमत के वालिकुल्लि शैइन असासुन, बारीक बात है थोड़ी समझिएगा, हर चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है। वालिकुल्लि शैइन असासुन, बुनियाद को फैसलाबादी अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? नीयाँ कटते हो, एडियाँ उखियाँ कटते हो, वे बोलते भी नहीं हैं भाई। हर शहर दी कोई ना कोई बुनियाद होती है ना, नीयाँ होंदियां ने ना, रहना उत्ते, रैश उत्ते, छत उत्ते, मकान उत्ते, ते नीयाँ थल्ले क्यों? समझना ज़रा इस बात को। फिर ऊपर दीवार 9 इंच की होती है, नीचे बुनियाद मजबूत ज़्यादा चौड़ी 21 इंच 20 इंच की 18 इंच की होती है। फिर ऊपर दीवार सिर्फ ईंटों की है, नीचे सरिया है, रेत है, बज्जर है, बजरी है। फिर आप ऊपर से उसकी दुरमट के साथ कुटाई भी करते हैं। वजह मैं ज़रा साथ अंदाज में बात समझाना चाहता हूँ। आप कहेंगे किबला ये बुनियादें हैं, जिसकी बुनियाद पुख्ता हो वो मकान पुख्ता होता है। आंधियाँ आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं, बारिशें आ जाती हैं, अगर बुनियाद पुख्ता हो तो मकान डोलता नहीं। बुनियाद पुख्ता हो तो मकान को कोई मसाला नहीं होता। मैंने कहा इसलिए मेरे करीम रसूल ने फरमाया है हर चीज़ की कोई न कोई बुनियाद है, तो गुलामों इस्लाम की भी बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद क्या है? फरमाया हुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह व हुब्बु अहले बैत ही। इस्लाम की बुनियाद 2 मोहब्बतों पर है, एक मोहब्बत मेरे सहाबा की है, एक मोहब्बत मेरी अहले बैत की है। 2 मोहब्बतों पर इस्लाम खड़ा है। बिला तशबीह और तमसील। आपकी मस्जिद के पिलर कितने हैं? देख के बता दो, अगर 5 वक्त आते होते तो पता होता। 2 है ना, समझाने के लिए कह रहा हूं। सिर्फ 2 पिलरों पे छत खड़ी हो, दीवार कोई नहीं, सिर्फ पिलरों पे छत खड़ी है। अगर कोई बंदा आके कहे कि एक पिलर निकाल दो, छत खड़ी रहेगी, तो जेड़ा कटन आएगा आप रहेगा कौन? नहीं समझ आई? आप भी तो बच के नहीं ना जा सकता, छत ऊपर आ जाएगी। तो दुनिया में फिर के देखो, कुछ लोग हैं जो आले नबी से तो मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन असहाबे नबी से बुग़्ज़ रखते हैं। कुछ वो हैं असहाबे नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, आले नबी से प्यार। कुछ वो हैं आले नबी से प्यार और असहाबे नबी से बुग़्ज़। कोई सहाबा के दीवाने, कोई अहले बैत के दीवाने, कोई अली अली तो करते हैं, सिद्दीक के नाम से चलते हैं। पता चला एक पिलर उनका भी ठीक नहीं और एक उनका भी ठीक नहीं। समझना जरा। तो फिर छत तो कायम नहीं ना, पिलर ही गिर गया तो छत गिर गई। तुम्हें मुबारक हो, तुम तो अली अली भी करते हो, सिद्दीक सिद्दीक भी करते हो, तुम्हारे तो दोनों पिलर कायम हैं। तवज्जो करना जरा। इसलिए मेरे महबूब कायनात ने फरमाया बुनियाद पुख्ता कर लो, बड़े बड़े तूफान आएंगे। कभी ईरान की तरफ से, कोई नहीं समझ आई, कभी इराक की तरफ से,
تمہارا ایمان نہیں ڈولے گا. کیوں؟ تمہارے ایمان کی گارنٹی کسی جامعہ کے مفتی نے نہیں دی، نبیوں کا امام دے رہا ہے. بنیادیں دونوں پختہ کر لو. توجہ کرنا بھائی، آپ نیچے بچہ ڈالتے ہیں پھر اوپر سے تورمٹ کے ساتھ کٹائی بھی کرتے ہیں. توجہ رکھنا، ذرا مضبوط کرتے ہیں تاکہ بنیاد ہلے نہیں. اور میں نے کہا حدیث کا آسان معنوں میں اگر مفہوم سمجھنا ہے تو دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت رکھ، اوپر سے امام احمد رضا کا تورمٹ پھیر، ذرا بریلی والے کا تورمٹ پھیر، محبت پختہ ہو جائے گی. بڑے بڑے طوفان بھی تجھے ہلا نہیں سکیں گے کیونکہ تیری بنیاد پختہ ہے. تو جہاں علی کا ذکر کرتا ہے وہی صدیق اکبر کا بھی کرتا ہے. کتنی باریک بات فرمائی ہے. اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے سینے میں پیار تو سب کا ہے، بغض کسی کا بھی نہیں، حسد کسی سے بھی نہیں ہے. توجہ کرو ذرا، بلا تاخیر میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک عورت آئی، آگے عرض کرتی حضور میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، مجھے بڑا اس سے محبت ہے، پیار ہے، مجھے وظیفہ بتائیے تاکہ میری بیٹی مجھے خواب میں مل جائے. توجہ پوری رکھنا. آپ نے وظیفہ بتایا ہے، عورت گھر گئی، وظیفہ پڑھا ہے، رات سوئی، بیٹی ملی ہے. صبح اٹھی دربار میں آئی، خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہاں بیٹی ملی تھی، ملی ہے. اب خوش ہو؟ کہتی ہے خوش نہیں، خوش نہیں ہوں. فرمایا کیوں؟ کہتے حضور پہلے پریشان تھی کہ بیٹی ملتی نہیں، اب پریشان ہوں، ملی تو ہے لیکن میری بیٹی کو عذاب ہو رہا. عذاب کی صورتحال بھی بتائی کہ اس کے گلے میں جہنم کا طوق ہے، پاؤں میں جہنم کی زنجیریں ہیں. آپ بھی پریشان ہو گئے، ماں بھی پریشان تھی، چلی گئی. سارا دن گزرا ہے، رات گزری، خواجہ صاحب کی آنکھ لگی وہ بیٹی جو ماں کے خواب میں آئی تھی، آج رات خواجہ حسن بصری کے خواب میں آ گئی. آتا ہی کہتی حضور اتعرفونی، مجھے پہچانا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. تو کون ہے؟ کہتی حضور وہی ہوں جس کی ماں وظیفہ پوچھ کے گئی تھی، وہی ہوں جس کی ماں نے وظیفہ پوچھا ہے. فرمایا تیری والدہ تو کچھ اور بتا کے گئی ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. کہا حضور والدہ نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا تیری امی بتا کے گئی میری بیٹی کو عذاب ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر پہ جنتی تاج ہے اور کیا ہی اچھی تیری معراج ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور جو والدہ نے بتایا وہ بھی سچ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے. حضور وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی حضور میری والدہ نے مجھے دیکھا ہے تو میرا بتا دیا ہے، میں بتاتی ہوں. جس قبرستان میں میں تھی وہاں 70,000 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا. کتنے مردوں کو؟ یہ امام سخاوی کے الفاظ ہیں. امام غزالی کہتے ہیں 550 تھے، امام قرطبی کہتے ہیں 50-60 تھے. چلو جتنے بھی تھے لیکن بیڑا پار سب گئی ہو گیا تھا. توجہ کرو بھائی، کتنے مردوں کا عذاب ہو رہا ہے؟ 70,000. پھر کیا ہوا؟ کہتی مرہ بنا رجل فصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتان، ہمیں عذاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ایک امتی گزرا ہے، اس نے گزرتے گزرتے ایک مرتبہ درود پڑھا ہے، ایک مرتبہ. عرش کے کونوں سے آواز آئی ارفع العذاب عنہم ببرکت صلاۃ ھذا الرجل. عرش کے کونوں سے آواز آئی ہے اس بندے کے درود کی برکت کی وجہ سے پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جا رہا. عذاب اٹھ گیا، قبروں میں نور آ گیا. توجہ کرنا ذرا، قبروں میں نور آ گیا ہے. اب جس نے درود پڑھا ہے ہر ایک کی قبر کے اندر جا کے پڑھا ہے یا باہر؟ باہر ہی پڑھا نا. مرہ بنا راجل، وہ تو گزرتے گزرتے پڑھ گیا. نتیجہ لے لو، رزلٹ لے لو، اس امت کی شان دیکھو. ارے میرے بھائیوں کوئی بندہ عذاب میں ہو،
تو اوپر کوئی تجھ مجھ جیسا گنہگار امتی درود پڑھے، قبروں میں نور آ جاتا ہے، تو جو لیٹے ہی جنت کے باغ میں ہو، جو لیٹے ہی اللہ اکبر، جو لیٹے ہی جنت کے باغ میں ہو، اور وہاں ہم جیسے تو درود پڑھتے ہی ہیں، دن رات 70,000 رب کے فرشتے بھی درود پڑھتے آ جاتے ہیں۔ ان کی قبروں کا عالم کیا ہوگا، وہاں نورانیت کا عالم کیا ہوگا، ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ بڑی مشہور روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں آسمانوں میں، 2 ہوتے ہیں زمینوں میں، فرمایا میرے بھی 2 ہیں وہاں، 2 ہیں یہاں، 2 وزیر ہیں۔ نکتہ لے لو، وزیر کسی کے وہاں ہوتے ہیں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے، وزیر دوسرے ملک میں وزیر نہیں ہوتا، سفیر ہوتا ہے جڑا کتا نکل دے نہیں پیا، انہیں بات سمجھ آئی، دوسرے ملک میں وزیر نہیں ہوتا، سفیر ہوتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا 2 وزیر وہاں پہ ہیں 2 یہاں پہ ہیں، پتہ چلا مصطفیٰ کی حکومت زمینوں میں بھی ہے آسمانوں پر بھی ہے۔ توجہ کرو، آپ نے دنیا میں دیکھا ہے وزیر بنتے ہیں کسی بادشاہ کی، مدت بھی مقرر ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ 5 سال ہیں، زیادہ سے زیادہ، نہیں تو لوگ پہلے ہی اتار لیتے، آج ہو تسی بڑی وزارت کر لی، سمجھو نا، زیادہ سے زیادہ 5 سال۔ اب آپ کہیں گے علامہ صاحب یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ سلطنت محمدی کے وزیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدت کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، کتنے سال کے لیے وزیر ہیں؟ اجرکم عند اللہ، کب تک وزیر ہیں؟ سنو، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا جلوہ گر ہیں، ادھر حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ادھر حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں، اور میرے اپنا آقا نے اپنا دست مبارک پھیلایا ہے، ایک ہاتھ حضرت صدیق کی پشت پہ رکھا ہے، ایک حضرت فاروق کی پشت پہ، اور میرے آقا فرماتے انتما وزیرائی، تم دونوں میرے وزیر ہو، کب تک؟ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وزیر ہو، حشر کے دن بھی وزیر رہنا، دنیا میں بھی وزیر، حشر کے دن بھی وزیر ہے۔ توجہ کرو ذرا، پھرتے ہیں دنیا میں، وزیروں کے بورڈ لگے ہیں، بہت اونچی بلندی پہ ہے وزیر داخلہ کا بورڈ، وزیر خارجہ کا بورڈ، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بلندی 100 فٹ ہوگی، یہی ہے نا۔ اب سلطنت محمدی کے وزیروں کے بورڈ دیکھ رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہو، میں دکھاتا ہوں وہ کتنی بلندی پہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوب علی ساق العرش، اللہ کے عرش پہ لکھا ہے، اتنا آہستہ نہیں لکھا ہوا، اونچا کیا ذرا سبحان اللہ، اللہ کے عرش پہ لکھا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ووزیرہ ابو بکر، اللہ کے عرش پہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابو بکر اور عمر ان کے وزیر ہیں۔ رب نے عرش پہ لکھوا کے بتا دیا زمانے والوں زمین پہ بھی حکومت ان کی ہے، اور میں نے تو اپنا عرش بھی مصطفیٰ کے وزیروں کے نام کر دیا، وہ وزیرہ ابو بکر و عمر۔ کہاں پہ سائن بورڈ ہے؟ عرش پہ، توجہ نہیں فرمائی، عرش پہ ہے۔ اور میں نے جو آیہ مقدسہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اتقا فرمایا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی، وہی رب کے نزدیک اکرم ہے جو اتقا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میرے حضور کا فرمان ہے القرآن و مل علی والعلی و مل قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔
اب قرآن کہتا ہے ابو بکر اتقا ہے. اسی وزن پہ ذرا مولا علی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ابن عساکر اٹھا کے دیکھیے, آپ فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر. اسلام میں مولا علی فرماتے ہیں اسلام میں ابو بکر سے افضل تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ابو بکر سے ازکا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ابو بکر سے اطہر, اتنا ستھرا ابو بکر ہے اتنا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. اب مسئلہ شرعی یہ ہے, علماء بیٹھے ہیں, سب شان والے بیٹھے ہو نا, فضیلتوں والے. امام وہ ہوتا ہے جو افضل ہوتا ہے, سب طاہرین کا مجمع ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب طاہرین ہو. امام کون ہوگا؟ جو اطہر ہوگا, سب سے زیادہ ستھرا پاکیزہ ہوگا, وہ امام ہوگا. مولا علی کہتے ہیں وہ تو ابو بکر ہی ہے. ہائے ہائے ہائے. قرآن کہتے ہیں اتقا ہے, مولا علی کہتے ہیں ازکا بھی ہے, افضل بھی ہے, اطہر بھی ہے. پتہ چلا ولایت کی زبان سے پوچھو تو پھر بھی افضل ابو بکر ہے, اللہ کے قرآن سے پوچھو تو پھر بھی افضل ابو بکر ہے. دیکھو تو صحیح, علی والقرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. کتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے. اور میں ہر لحاظ سے جو عرفہ و اعلیٰ ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے. یہ ان کی شان اور مرتبہ ہے. ایک دن میرے محبوب کائنات مسجد نبوی سے باہر نکلے ہیں, ساتھ مولا علی مشکل کشا ہے. میرے حضور نے اپنا ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھا ہے. توجہ ہے, اذا اقبل ابو بکر و عمر, سامنے سے حضرت ابو بکر اور عمر آ گئے. میرے حضور فرماتے ہیں یا علی اتحب ہذین شیخین, ان دو بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ علی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دے سکتے ہیں, انہیں علی کے علم کا پتہ نہیں تھا, علی کے دل کا پتہ نہیں تھا. پتہ تھا, پوچھا اس لیے جو آج علی کا جواب ہوگا قیامت تک کے سنیوں کا وہی جواب بن جائے گا. اتحبو ہذین شیخین, ان دو بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ, بالکل کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. اب میرے محبوب کے جملے سنیے ذرا. فرمایا اتحب ہذین شیخین, محبت کرتے ہو؟ جی حضور کرتا ہوں. فرمایا احبہما تدخلوا الجنہ, علی محبت جاری رکھو, ان کی محبت تو بندے کو جنت لے جاتی ہے. توجہ نہیں فرمائی, محبت سے کہیں سبحان اللہ. ایک دن مولا علی شیر خدا آ رہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ذرا باریک بات ہے, یہ روایت آپ نے سنی ہے, لیکن جس طرح جلالی کا نوکر سمجھائے گا شاید نہیں سمجھی ہوگی. مسکرا پڑے, یار یار کو دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے نا, مسکرا پڑے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے لما تبسمتا, اے یار گار کیوں مسکرائے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ فرمائے مسکراتے تو پہلے بھی ہو, آج کی مسکراہٹ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے, کیوں مسکرائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے آقا سے سنا ہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولی الجواز. اتنی دیر تک کوئی بندہ پل صراط نہیں گزرے گا جب تک ٹکٹ مولا علی نہ دے دے, کوئی پل صراط نہیں گزرے گا. تو علی آپ کیوں مسکرائے ہو؟ فرماتے ہیں ابو بکر ایک فرمان آپ نے سنا ہے تو ایک میں نے بھی تو سنا ہے. مجھے بھی آقا نے فرمایا علی لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر, علی بھی جنت کا ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی, جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا, جنت کا ٹکٹ اسے دینا. اچھا توجہ کرو,
फैसला बाद वालों, इतनी हदीस तो सुनी होगी, इतनी रिवायत तो सुनी होगी। ये मेरे हाथ में एक नोट है, आप दुकान पे जाएं, डेवो की टिकट खरीदें, बस की खरीदें, ट्रेन की खरीदें, ये एक नंबर कटा हुआ हो टिकट मिलता है। कौन नहीं समझ आई मैं कहाँ ले गया? वो कहते पहले नंबर तो पूरे करके लाओ। सारा नोट नया है। किसने कहा है? कहा वहां बैठे अफसर ने कहा है नंबर कम है। उसे कैसे पता चला है नंबर कम हो तो टिकट नहीं मिलता? फरमाया वो दुनिया का पढ़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, दुनियावी तालीम कहती है नंबर कम हो तो टिकट नहीं मिलता। और मैंने कहा देख, सोच समझ लो, बंदा तो दुनिया का भी पढ़ा हुआ हो, नंबर कम हो तो टिकट नहीं मिलता, तो जो पढ़ा हुआ भी मदीना तो इल्म का हो और टिकट लेना हो जन्नत का, अली नहीं देखेंगे नंबर पूरे हैं या कम है। मौला अली भी तो देखेंगे ना नंबर पूरे हैं या कम है। क्यों आप फरमाते हैं ला यजतमी हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बिल मोमिन। मौला अली कहते हैं मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के सीने में तो जमा ही नहीं हो सकता। अली भी तो देखेंगे नंबर पूरे हैं या नहीं। फिर आप एक नोट लेके जाते हैं जिसके नंबर भी पूरे होते हैं, वो जब धूप की तरफ करके देखता है ना वो तार मिली है कि नहीं, तो वो कहता है ले जाओ टिकट नहीं है। आप कहेंगे किबला अब तो नंबर भी पूरे हैं, वो कहेगा नंबर पूरे ना आप जे 2 नंबर। तो जो फरमाओ ना, खुद 2 नंबर है, नंबर पूरे हैं। मैंने कहा तवज्जो करो जरा, ये दुनिया का पड़ा हुआ था, इसने तो यूं करके देखा है, वो मदीना तो इल्म का बाब है, वो यूं नहीं देखेगा, वो यूं देखेगा दिल मोमिन का है या मुनाफिक का, दिल मोमिन का है या मुनाफिक का है, वो तो यूं देख लेते हैं अजरुकुम इंदल्लाह अजरुकुम इंदल्लाह। वो भी तो नंबर देखेंगे ना, क्योंकि वो नंबर पूरे करवा चुके हैं। क्यों? एक दिन एक अराबी मेरे हुजूर की बारगाह में आया, मेरे हुजूर ने उसे एक ऊंट का बच्चा खरीदा है। क्या खरीदा? फरमाया दोबारा जब आओगे तो पैसे ले जाना। ऊंट का बच्चा खरीदा, फरमाया दोबारा आओगे तो पैसे ले जाना। अब वो बेच के मस्जिद नबवी से बाहर निकला है, बाजार में मौला अली मिल गए। फरमाया किधर जा रहे हो? कहा हुजूर आपके नबी को मैंने ऊंट का बच्चा बेचा है, फरमाते हैं दोबारा आओगे तो पैसे ले जाना। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जा हुजूर की बारगाह में पूछ, सरकार मैं आया आप ना मिले तो पैसे कौन देगा? मैं आया आप ना मिले तो मेरे पैसे। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर मेरी जगह पे अबू बकर होगा, मैं ना हुआ तो अबू बकर से ले जाना। गया है। मौला अली फरमाते हैं क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? सरकार फरमाते हैं अबू बकर से ले जाना। फरमाया जाके एक बार फिर पूछो, अगर अबू बकर भी ना हुए तो फिर पैसे कौन देगा? मेरे हुजूर ने फरमाया फिर मेरे उमर से ले लेना। गया है। मौला अली फरमाते हाँ हुजूर ने क्या फरमाया है? आका फरमाते उमर से ले लेना। फरमाया जाके पूछ, जिंदगी मौत का पता कोई नहीं, उमर भी ना हुए तो मेरे पैसे। फरमाया उस्मान से ले लेना, रास्ते में मिला है मौला अली शेर खुदा को। फरमाया क्या फरमाते हुजूर? सरकार फरमाते हैं उस्मान से ले लेना। मौला अली फरमाते एक बार और जा, यहाँ 3 बार गया है, एक बार और भी जा। फैसलाबाद वालों जरा झूम जाना इस जुमले पे। मेरे आका फरमाते हैं आ गया है जी, आ गया हूँ। हुजूर आप ना हुए? फरमाया अबू बकर। अबू बकर ना हुए? फरमाया उमर। उमर ना हुए? उस्मान। हुजूर अगर उस्मान भी ना हुए तो फिर पैसे कौन देगा? मेरे आका फरमाते हैं इलल्लज़ी अरसला का, फिर पैसे उसी से लेना जो बार बार भेज रहा है, फिर उसी से लेना जो बार बार तुम्हें भेज रहा है। मौला अली जान गए कि पहला नंबर उन्हीं का ही है। उम्मत को भी बता दिया, उन्हें खुद तो पहले का ही पता था
اور میرے حضور نے فرمایا یہ چار وہ ہیں ان کی محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، منافق کے سینے میں چار جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ ان چار یار کی محبت کہیں جمع ہو سکتی ہے تو وہ محدث اعظم کے غلاموں کے سینوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے آج کچھ لوگ ان کے نام سے بھی جلتے ہیں، ان کے نام سے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ سے بیعت لی، اب سننا ذرا، اس کو تمہید ابی شکر سالمی والے نے بھی لکھا ہے، علم الکلام کا امام ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے کہ بیعت کی نا جب صحابہ نے 3 دن تک حضرت صدیق اکبر نے دروازہ بند رکھا ہے۔ توجہ کرنا، باہر آتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں کسی اور کی بیعت کر لو، میں بیعت واپس کرتا ہوں۔ سب خاموش ہیں۔ مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے واللہ لا نکیلکا ولا نستکیلکا ابدا، اے یارگار علی کو رب کی قسم ہے ہم نہ تو بیعت واپس کرنے دیں گے نہ اس کا مطالبہ کریں گے۔ تاریخی جملے سنو، بیعت واپس بھی نہیں کرنے دیں گے، مطالبہ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ فمن ذا یؤخرک، اے ابو بکر تمہیں پہلا نمبر خود اللہ کے حبیب نے دیا ہے، پہلا نمبر حضور نے دیا ہے۔ کون ہے جو لے سکتا ہے؟ توجہ فرماؤ نا ذرا، پہلا نمبر حضور نے دیا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے جو لے سکتا ہے؟ قدمک رسول اللہ فمن ذا یؤخرک تصلی بالناس، حضور نے فرمایا ہے ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ سرکار نے فرمایا ہے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ کو مصلی کا امام خود اللہ کے نبی نے بنایا ہے، جس نبی نے ہمارا دین کا امام بنایا ہے تو ہم نے دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنا دیا۔ عظمت دیکھو، شان دیکھو، رفت اور بلندی دیکھو۔ اب ذرا ایک فتویٰ میں امام جعفر صادق کا پڑھنا چاہتا ہوں، کہو نا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ حدیث میں نے امام حسین سے سنی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں یہ حدیث میں نے مولا علی سے سنی ہے۔ پوری سند میں ہی ائمہ اہل بیت ہے۔ توجہ کرو ذرا، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آگے کہتا ہے آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا، صرف ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی کہتا ہوں، خیر ہی خیر کہتا ہوں۔ توجہ کرنا ذرا، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت ابو دردہ والی، کہتے ہیں میرے نانا جی کا فرمان ہے ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من نبی بکر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے نانا جی کا فرمان ہے یہ جو آسمانوں کا سورج ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس نے ابو بکر جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ توجہ کرو نا، کیونکہ سورج کا مطالعہ بہت ہے، کیونکہ اس نے سارے نبی بھی دیکھے ہوئے ہیں، نبیوں کے امتی بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور میں سب کو اس نے دیکھا ہے، ابو بکر جیسا کوئی نہیں دیکھا نبی اور رسولوں کے بعد۔ آگے امام جعفر صادق کے جملے سننے والے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کنت کذبت فیما رویت الآقا، یہ جو میں نے موقف بیان کیا ہے نا یہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، اگر اس موقف میں جھوٹا ہوں، جملے سننا ذرا، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں اگر یہ جملہ میں نے جھوٹے بولے ہیں، یہ موقف سچا نہیں، تو کہتے کل بروز محشر مجھے نانا جی کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا سخت موقف ہے اہل بیت کا، افضلیت صدیق اکبر پر۔ اگر اس میں جھوٹا ہوں تو نانا جی کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ کہتے ہیں
میرا موقف اور عقیدہ تو یہ ہے لارجو شفاعتہ یوم القیامت جانی ابا بکر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں تو یہ بھی امید رکھتا ہوں کل بروز محشر میری شفاعت بھی ابو بکر صدیق کریں گے. میری شفاعت بھی حضرت ابو بکر صدیق کریں گے. دیکھو ان کا آپس میں پیار کس انداز میں ہے اور کتنا پیار ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اہل بیت سے میں نے اتنی روایات پڑھ دی ہیں. وقت کے دامن میں وسعت نہیں، بات ختم کر رہا ہوں، اختتام کر رہا ہوں. زندگی رہی کبھی پھر آپ نے غلطی کی تو پھر آئیں گے. توجہ رکھیں ذرا، محبت سے سبحان اللہ. امام اہل سنت کا جملہ بیان کر کے گفتگو ختم. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ امت کے اولیاء کا موقف یہ ہے، امت کے اولیاء کا موقف یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مرید ہیں. صحیح العقیدہ پیروں کو بھی ہمارا سلام ہے، صحیح العقیدہ مریدوں کو بھی ہمارا سلام ہے. بہت بڑا منصب ہے، لیکن فرماتے ہیں پوری کائنات کے اندر، اس امت کے اندر نہیں، پوری کائنات کے اندر. جملے پہ غور کرنا ذرا. پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں، ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے. پوری کائنات میں، پوری کائنات میں ان جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہمیں فخر ہے اپنے عقیدے پہ. یہ عقیدہ کوئی پانی کا بلبلا نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو زبان رسالت سے نکلا ہوا. اہل سنت و جماعت. گرامی قدر سامعین، ایک پروگرام کی میں نے آپ کو دعوت دینی ہے اور بیان ختم کر رہا ہوں.